عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا. جو جلتے ہیں تو جلنے دے، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اور مخلص موحد مسلمان دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اس مسجد میں حاضر ہو کر دلی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک مولانا کے اخلاص اور محنت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل مجھ سے بڑے اعلی انداز میں بیانات فرما چکے ہیں۔ میں ایک طالب العلم ہوں، اس نیت سے حاضری ہوئی ہے کہ اللہ کرے قرآن کی یہ مجلس ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج کل عام طور پہ رواج ہے کہ دین کی گفتگو سننا سنانا ایک رسم بن گیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، کوئی پوچھے بیان کیا ہوا ہے، تو سب پھر کہتے ہیں مجھے یاد تو کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے، آپ نے بھی ایسے ہی سننا ہے؟ جو اس نیت سے سنیں گے کہ ہم یاد کر کے جائیں گے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، بارش، برتن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض برتن سیدھے پڑے ہوتے ہیں، ان کا منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور بعض برتن الٹے پڑے ہوتے ہیں۔ تو بارش کا پانی کون سے برتن میں جاتا ہے؟ سیدھے والے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے دل کے برتن کو کیا رکھنا ہے؟ سیدھا۔ ایک سوال سے میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کو دیکھو، اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور کچھ کم 90 افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، باقی کسی نے بھی دعوت کو قبول ہوا کیا؟ نوح علیہ السلام کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، ساحر، مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو دعوت دینے جاتے ہیں تو وہ آگے سے پردہ کر لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ان کو دعوت دینے جاتے ہیں تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ پھر قرآن کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام
بے لباس بیٹھے ہوئے، بدن کا لباس بھی اتر گیا، اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر قرآن کا انداز دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگتے 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 مدین پہنچ رہے ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے فیصلے جاری کر رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا حال دیکھو قرآن سے، قوم والے منہ میں انگلیاں اور ہاتھ ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں شعیب ہم نے تیری بات کوئی نہیں سنی۔ اور پھر میرے اور اپنے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، میرے مدنی کی 13 سال مکہ کی زندگی ہے، مصیبتوں کی برسات ہے۔ چاچا میرے نبی کو پتھر مار رہا ہے، 3 سال نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نظر بند رہے، بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، اپنے بیگانے بن گئے۔ آخر نبی علیہ السلام رات کی تاریکی میں روتے روتے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور پھر میرے مدنی نے تلوار اٹھائی اور 27 جنگوں میں میرے مدنی نے خود شرکت کی۔ سوال یہ ہے، کیا کسی نبی کے اخلاق میں کوئی کمی تھی؟ بولو گے میرے ساتھ، تھی کوئی کمی؟ کردار میں کوئی کمی، رویے میں کوئی کمی، اخلاص میں کوئی کمی، حسن و جمال میں کوئی کمی، معاملات میں کوئی کمی؟ تو پھر آیا ہر دور کے کافر نبیوں کے دشمن کیوں بنتے رہے؟ اس وجہ کو تلاش کر، یہی میرے مدنی اور سارے نبیوں کی سیرت کا نچوڑ ہے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آیا میرے مدنی کریم کو مکے والے شاعر، مجنون، دیوانہ کیوں کہتے رہے؟ پہلے 40 سال کی جو زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، مکے والے میرے نبی کو امین کہہ رہے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں، اپنے جھگڑوں کے فیصلے نبی علیہ السلام سے کروا رہے ہیں۔ لیکن پھر کیا انقلاب آیا کہ وہی لوگ جو پہلے محبت کرتے تھے اب نفرت کرنے لگ گئے، جو پھول پھینکتے تھے اب پتھر پھینکنے لگ گئے، جو تعریفیں کرتے تھے اب وہ حضرت کی توہین کرنے لگ گئے۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلا سوال، کیا نبی علیہ السلام اور مکے کے مشرکوں کا جھگڑا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے اللہ کو مان لو اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا یہ جھگڑا تھا؟ قطعاً نہیں۔ خیال کرو، مکے کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ بولو سارے، کیا تھا؟ عبداللہ۔ خانہ کعبہ کو کہتے تھے بیت اللہ، اور جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا نا بیت اللہ پہ، اور عبد المطلب کے اونٹ اس نے پکڑ لیے تھے، عبد المطلب گیا ابرہہ کے پاس، تو عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر۔ عبد المطلب نے جب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا نا، تو ابرہہ کہنے لگا میں تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا کہ تم بیت اللہ کو بچانے کی بات کرے گا، تو اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔
تو عبد المطلب نے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے توحید کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ او میرے بھائی یہ توحید نہیں ہے، اللہ کو تو ایک ابو جہل بھی مانتا تھا۔ صرف اللہ کو نہیں، اللہ کی صفات بھی مانتے تھے، اللہ کی وہ صفات کے بھی قائل تھے۔ قرآن مجید کا ایک مقام دیکھ لو، یہ سورہ یونس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرا پیغمبر ان سے سوال کر، او مکے والو بتاؤ تو صحیح، من یرزقکم من السماء، او مکے والو آسمان سے بارشیں کون دیتا ہے؟ پہلا سوال۔ نمبر 2 والارض، زمین سے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے غلے کون دیتا ہے؟ نمبر 3 فرمایا مکے والو بتاؤ تو صحیح، امن یملک السمع والابصار، کانوں کو سنانے والا کون ہے؟ آنکھوں کو دکھانے والا کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردہ نکالنے والا، مردے سے زندہ نکالنے والا، جاندار سے بے جان نکالنے والا، بے جان سے جاندار نکالنے والا، موحد کے گھر مشرک پیدا کرنے والا، مشرک کے گھر موحد پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کے ان سارے نظاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ 7 سوال تجھ سے نہیں، مجھ سے نہیں، مکے کے مشرکوں سے ہو رہے ہیں، یہودیوں سے ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے ہو رہے ہیں۔ او عیسائیوں، آسمان سے بارش کون دیتا ہے؟ او یہودیوں، مکے کے حاجیوں، زمین سے غلے کون دیتا ہے؟ کانوں کو سنانے والا کون ہے؟ آنکھوں کو دکھانے والا کون ہے؟ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللہ، مکے کا مشرک مانتا تھا بارشیں کون دیتا ہے؟ بول بول کون دیتا ہے؟ مکے کا مشرک مانتا تھا زمین سے غلے کون اگاتا ہے؟ مکے کا مشرک مانتا تھا کانوں کو سنانے والا اللہ، آنکھوں کو دکھانے والا اللہ، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا اللہ، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، دریاؤں کا نظام، صحراؤں کا نظام، جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، یہ سارے نظام چلانے والا کون ہے؟ مکے والے اللہ کو بھی مانتے تھے، توجہ کر، اللہ کو بھی، اللہ کی صفتوں کو بھی مانتے تھے، نماز کو بھی، روزے کو بھی، اور بڑے حاجی تھے۔ مجھے اور تجھے تو اللہ توفیق دے، ہم 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، 3 نہیں تو 4 حج کر لیں گے۔ مکے والے تو جس سال بچہ پیدا ہوتا تھا اسی سال اسے اٹھا کے ساتھ حج پہ لے جاتے تھے۔ 80 سال عمر ہے تو 80 حج کیے ہوئے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفتوں کو مانتے ہیں،
حج کرنے والے بیت اللہ کے خادم ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کل یا ایھا الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب سوال ہے، میرے عزیز میری طرف توجہ کر، میرا تو دل کرتا ہے یہ دروازے بند ہو جائیں، ساتھی ساری مجلس آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یا رستہ اس طرف سے رکھ لیں، ساتھی آ جائیں۔ اب سوال یہ میرے عزیز، مکے والے اللہ کو بھی ماننے والے، اللہ کی صفتوں کو بھی ماننے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، نکاح کرنے والے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کر۔ وجہ یہ ہے مکے والے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفتوں کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن مکے والے اللہ کو اللہ کی صفتوں میں وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے۔ مکے والے اللہ کو عبادت کے حقدار ہونے میں وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، اور شرک کہتے ہی اسے ہیں، صفت اللہ کی مخلوق میں ماننا شرک ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی کرنا شرک ہے۔ اس لیے توجہ کر، خلاصہ کیا نکلا؟ توحید یہ ہے اللہ کو اس کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک مان، اللہ کو اس کی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک مان، اللہ کو عبادت کے حقدار ہونے میں بھی وحدہ لا شریک مان۔ اور شرک کیا ہے؟ جب تو اللہ کی صفت کسی مخلوق میں مانے گا شرک ہو جائے گا، اللہ کا حق عبادت والا کسی مخلوق کو دے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز تو نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں نماز میں کھڑا ہو کے تجھ سے وعدہ کرنے لگا ہوں، عبادت بھی تیری ہی کروں گا، عبادت بھی تیری، بولو تو صحیح، عبادت بھی تیری ہی کروں گا، اور مصیبتوں میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگوں گا، تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کروں گا، اور تیرے سوا مصیبتوں میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگوں گا۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن تھوڑا ٹھہر جا، 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ ایک ہے منصب ولایت، منصب، اس سے اوپر ہے منصب نبوت، اس سے اوپر ہے منصب الوہیت، ایک ہے منصب ولایت، ولیوں کی ولایت برحق ہے، جو سچے ولی کی ولایت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ ولی اللہ کے پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، لیکن سارے ولیوں میں رب کو سب سے زیادہ پیارا ابو بکر صدیق ہے۔ نبی اللہ کو پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے،
لیکن سارے نبیوں میں رب کا محبوب آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ولیوں کی ولایت برحق ہے، نبیوں کی نبوت برحق ہے، لیکن ولی ہے رب کا شریک، نبی نبی ہے، کوئی نبی رب کا شریک۔ میں کہا کرتا ہوں ولی اللہ کے پیارے، نبی اللہ کے پیارے، لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے۔ ولی اللہ کے پیارے تو ضرور ہیں، لیکن کوئی ولی اللہ کا شریک، نبی اللہ کے پیارے تو ضرور ہیں، لیکن کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آسان کر دیتا ہوں یہ بات۔ عیسائی مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ السلام۔ عیسائی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا؟ کیا مانتے ہو؟ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ عیسائی منوانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ کا شریک مانو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو۔ ہم نے کہا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، جو قرآن نے منوایا ہے۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ نبیوں کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کیا منوانا چاہتے ہو؟ اگر تم مشکل کشا منوانا چاہتے ہو، حاجت روا منوانا چاہتے ہو، کسی ولی نبی کو دستگیر گنج بخش داتا منوانا چاہتے ہو، معبود منوانا چاہتے ہو، تو نہیں مانتے، اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے یہ صفتیں صرف کس کی ہیں؟ ہاں ولی ماننے کی بات ہے تو ولی کو الحمدللہ ہم ولی مانتے ہیں، لیکن جو ولی ہو، لیکن جو ولی، ہمارے ہاں کیا کنسپٹ ہے، یہ کپڑے نہیں پہنتا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کھانا نہیں کھاتا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا یہ اللہ کا ولی ہے۔ مرغی ہانڈی میں پک رہی تھی، اس نے کہا اذان دو، مرغی نے اذان دے دی، اللہ کا ولی ہے۔ اس نے دیوار پہ بیٹھ کے دیوار کو کہا چل بھاگ، تو دیوار گھوڑے کی طرح بھاگنے لگ گئی، اللہ کا ولی ہے۔ نہ میرا بھائی، ولایت کی پہچان رب کے قرآن سے کر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے العارف باللہ وصفاتہ، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو بھی سمجھنے والا ہے، اللہ کی صفتوں کو بھی سمجھنے والا ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے المواظب علی الطاعات والمجتنب عن المعاصی والمعرض عن الانحماق فی الدنیا۔ ولی ہوتا وہ ہے جو پکا توحیدی ہو، ولی ہوتا وہ ہے جو کھرا سنی ہو، جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ ولی ہو نہیں سکتا، جس کے عمل میں بدعت ہے وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ ولی ہوتا وہ ہے جو طاعات، فرائض، واجبات، سنتوں کا پابند ہو، ولی ہوتا وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو، ولی ہوتا وہ ہے جس کو دنیا کی محبت نہ ہو، اس کی نظر ہر وقت آخرت پہ لگی ہوئی ہو۔ اس لیے خیال کر، ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور رب کو وحدہ لا
شریک مان. اس لیے قرآن کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اللہ کہتا ہے او میرے بندو میں تمہیں سارے کافروں کی ایک عادت بتانے لگا ہوں. خیال کرنا یہ عادت کہیں تمہارے اندر نہ آ جائے، یہ بیماری کہیں تمہارے اندر نہ آ جائے. اللہ ان پرانے کافروں کی عادت کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے پرانے کافروں کی عادت یہ تھی جب نبی ان کے سامنے عبادات کا تذکرہ کرتے وہ بڑے خوش ہوتے، نبی ان کے سامنے فضائل کا تذکرہ کرتے بڑے خوش ہوتے. لیکن جب میرے نبی ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرتے، کون سا مسئلہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، موت سے پاک کوئی نہیں، ما فوق الاسباب پکاریں سننے والا کوئی نہیں. لا الہ سجدے کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں. لا الہ آدم کی پکار سننے والا کوئی نہیں، نوح کی پکار سننے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے یونس پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں. 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا پیغمبر کو اولاد دینے والا کوئی نہیں، 18 سال بعد ایوب پیغمبر کو سیکنڈوں میں شفا دینے والا کوئی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو گلے گلزار بنانے والا کوئی نہیں، بدر کے میدان میں آمنہ کے لال بے مثال کی دعائیں سننے والا کوئی نہیں، کربلا کے میدان میں سنیوں کے شہزادے حسین کی پکاریں سننے والا کوئی نہیں، الا اللہ مگر اکیلا کون ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. سبحان اللہ. آسان کر دیتا ہوں، ان الفاظ کو یاد کر لو. توحید کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا. سارے کو اللہ اپنی بولا کرو اللہ اپنی ذات میں بھی، اللہ اپنی صفتوں میں بھی، اللہ عبادت کے حقدار ہونے میں بھی. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے. اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ توجہ کرنا ذرا. جب آسمان بھی نہیں تھا، آدم بھی نہیں تھے، جبرائیل بھی نہیں تھے، عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، تب بھی کون موجود تھا؟ اور جب کچھ بھی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان، کل
شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت. جب کچھ بھی نہیں بچے گا تب بھی کون باقی رہے گا؟ آسان کیے دیتا ہوں، توجہ تو کرنا. اللہ وہ ہے جو ولادت سے بھی پاک ہے، وفات سے بھی پاک ہے. لہذا جس کی ولادت ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس کی وفات ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اپنے رب کی پہچان کر. اللہ کی ذات وہ ذات ہے احد، جو ذات صفات معبود ہونے میں اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاجگی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی والدین ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے میرے عزیز خیال کر، جس کی ولادت ہو، جس کا میلاد ہو. آسان کرتا ہوں، میلاد کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا، اب وہ دنیا میں آیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. وفات کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ دنیا میں تھا، اب وفات کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہا. اور الہ وہ ہونا چاہیے جو ازل سے ابد تک رہنے والا ہو، جو ازل سے ابد تک رہنے والا. اللہ اپنی صفتوں میں بھی اکیلا، اللہ اپنی صفتوں میں بھی اللہ اکبر. آپ بڑے ڈھیلے بول رہے ہیں، لگتا ہے تھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اپنی صفتوں میں بھی اکیلا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ پاک اپنی پہچان کروا رہا ہے. میرے عزیز توجہ تو کر. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. اللہ نے اپنی 3 صفتیں ذکر کی. کتنی صفتیں؟ پہلی صفت، زمینوں کے چپے چپے کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ آسمانوں کا مالک، جتنے میرے رب کے خزانے ہیں ان خزانوں کا مالک. زمینوں کا مالک، زمینوں میں جتنے دفینے خزینے ہیں ان کا مالک. آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے ان کا مالک اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن کا انداز سمجھ، قرآن سمجھا رہا ہے او میرا بندہ مالک اکیلا کون ہے؟
اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات کے کسی ذرے کا مالک کوئی نہیں. سبحان. اب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے جواب دیں گے. یہ رومال میرا ہے، آپ میں سے کسی کو چاہیے تو آپ مجھ سے مانگیں گے یا قاضی سردار صاحب سے مانگیں گے؟ جا کے کو کس سے مانگو گے؟ کیونکہ قانون یہ ہے کہ چیز اس سے مانگی جاتی ہے جو اس چیز کا کیا ہو؟ مالک ہو. اور قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر چیز کا مالک اکیلا کون ہے؟ کوئی بت مالک، کوئی قبر والا مالک، کوئی پیر مالک، کوئی فقیر مالک، کوئی مرشد مالک نہیں ہے. قرآن کا انداز دیکھ. اللہ اکبر. میرے رب نے تو عجیب پیرائے میں یہ بات سمجھائی ہے، عجیب انداز میں. فرمایا میرا بندہ غور تو کر، ذرا توجہ تو کر، بات کو سمجھنے کی کوشش تو کر. اللہ پاک نے یہاں مثال دے کے بات سمجھائی. یہ سورۃ الفاتر ہے، آیت نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 22 ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری پہچان تو کر. یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. دن کو رات کرنے والا اکیلا کون ہے؟ رات کو دن کرنے والا اکیلا کون ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا او میرا بندہ اگر میں دن ہی دن کر دوں رات نہ کروں تو کوئی بھی دن کو رات کرنے والا کوئی نہیں. اگر رات ہی رات کر دوں دن نہ کروں تو کوئی دن کرنے والا کوئی نہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے میں اللہ نے سورج اور چاند کو. کل یجری لأجل مسمی. سورج اور چاند میں سے ہر ایک نیٹے تک چل رہا ہے. جب فنا کا وقت آئے گا تو سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم. اللہ کہتا ہے لوگو ان صفتوں والا تمہارا پالنہار ہے جس کے قبضہ اور کنٹرول دن اور رات کے نظام پہ ہے، جس کا قبضہ اور کنٹرول سورج چاند کے نظام پہ ہے. ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں والا تمہارا پالنہار ہے. اور اللہ کہتا ہے میرے سوا تم جن کو پکارتے ہو. واہ میرے اللہ. والذین تدعون من دونہ، سبحان اللہ. میرے مدنی پہ قرآن اتر رہا ہے اور ماحول ہے مکہ کا جو اس زمانے میں شرک گڑھ ہے. والذین تدعون من دونہ، اللہ کہتے ہو مکے والو تم جو لات منات عزا حبل کو پکار رہے ہو، او عیسائیو
تم جو حضرت عیسیٰ بی بی مریم کو پکار رہے ہو، او یہودیو تم جو حضرت عزیر علیہ السلام کو پکار رہے ہو، سن لو سن لو سن لو سن لو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ کھجور اٹھا لے، کیا اٹھا لے؟ کھجور اٹھا لے، بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھا لے۔ کھجور کے اندر سے کیا نکلے گی؟ گٹھلی نکلے گی، ہڈی نکلے گی، نوات۔ اس گٹھلی اس ہڈی کو غور سے دیکھ، اس کے اوپر ایک سفید پردہ ہوگا۔ اس کے اوپر ایک سفید کیا ہوگا؟ اللہ نے وہ پردہ لگایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ گٹھلی کڑوی ہوتی ہے۔ وہ گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ اور کھجور اللہ نے میٹھی بنانی تھی، اس لیے درمیان میں پردہ لگا دیا تاکہ اس گٹھلی کی کڑواہٹ کھجور کی مٹھاس کو متاثر نہ کرے، اس لیے پردہ لگا دیا۔ اور اس پردے سے رب نے اپنی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو میرے علاوہ، کبھی تمہاری زبان پہ ہوتا ہے یا پیر بابا مدد، کبھی تمہاری زبان پہ ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، کبھی تمہاری زبان پہ ہوتا ہے یا عبداللہ شاہ غازی مدد، کبھی تمہاری زبان پہ ہوتا ہے یا سلطان باہو مدد، کبھی تمہاری زبان پہ ہوتا ہے یا حضرت علی حجویری مدد، کبھی تمہاری زبان پہ ہوتا ہے پنجتت پاک مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ نہ میرے عزیز، قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اور وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو رب کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ ہستیاں کھجور کی ہڈی کے اوپر والے پردے کی مالک بھی کوئی نہیں۔ یہ کس کتاب کا فتویٰ ہے؟ قرآن کا۔ تو جب وہ کھجور کے اوپر ہڈی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں تو بیٹے دے سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں؟ پھر نہ کہا کر بابا گھن گوڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، نہ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب تجھے کوئی اور بات سمجھا رہا ہے، اس کھجور کو قبر سمجھ۔ کھجور کو کیا سمجھ؟ بولو تو صحیح، کھجور کو کیا سمجھ؟ اور کھجور کے اندر جو ہڈی ہے اسے کیا سمجھ؟ میت سمجھ، مردہ سمجھ۔ اور اس ہڈی کے اوپر جو سفید پردہ ہے اسے میت کا کیا سمجھ؟ کفن سمجھ۔ رب تجھے سمجھا رہا ہے جن سے تو مانگ رہا ہے وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی، وہ اپنے کفن کے مالک بھی نہیں۔ اس لیے رب نے آگے بات کی، فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے ان تدعوہم،
او میرا بندہ، اگر تو میرا در چھوڑ کے کسی بت کے پیروں میں چلا گیا ہے تب بھی سن لے، کسی قبر کے سرانے چلا گیا ہے تب بھی سن لے، میں اللہ کا فیصلہ سن، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے رہو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بالفرض اگر وہ سن بھی لیں، سنتے تو کوئی نہیں، لو فرضیہ لایا، اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں تمہاری سڈ سور پکار کو، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں جواب تو دے نہیں سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرکیہ عقیدے کا وہ انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں اللہ کی طرح تجھے کھرے سچے سچے اور پکے مسئلے اور کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے جواب دینا ہے، اگر جواب دیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ زندہ خدا کو چھوڑ کر، چھوڑا کسے؟ زندہ خدا کو، اللہ لا الہ الا هو زندہ خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جانا جو مردے ہیں بے جان ہیں، یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ خزانوں کے مالک خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جانا جو اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں، ظلم ہے یا انصاف ہے؟ اللہ، اگلی بات کو توجہ سے سن، ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں پکار سننے والے خدا کو چھوڑ کر، ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں ہر وقت اس کا دربار کبھی بند، چھٹی کا دن بھی، وقفہ بھی، نیند بھی، اونگ بھی، تھکاوٹ بھی، ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں پکار کو سننے والے خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جانا جو قیامت تک تیری سڈ سور پکار سن نہیں سکتے، یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، نبی میں اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی نبی خزانوں کا مالک نہیں، ولی میں اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی ولی میرے خزانوں کا مالک نہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اعلان کر، او لوگوں میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا،
صاحب یا ایھا المدثر، صاحب یا ایھا المزمل، صاحب ورفعنا لک ذکرک، صاحب ولسوف یعطیک ربک فترضی ضرور ہوں۔ او لوگو، میں صدیق اکبر کا مرشد، فاروق اعظم کا پیر، حضرت عثمان ذو النورین کا سسر، حضرت علی کا ویر ضرور ہوں، میں حسنین کا نانا ضرور ہوں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم کا میں بابا ضرور ہوں، میں شافع محشر ضرور ہوں، شفیع المذنبین ضرور ہوں، لیکن سن لو سن لو سن لو سن لو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں کائنات کا دلہا محمد بھی اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، الا ما شاء اللہ، میرے بارے میں بھی فیصلہ وہی ہوتا ہے جو مرضی میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، تھوڑی کو کم کرو بھائی، کہاں بیٹھا ہے فقیر؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، دوسری صفت خالق، عدم سے وجود بخشنے والا، معدوم کو موجود کرنے والا اللہ۔ اللہ جاگ رہے ہو؟ ایک وقت تھا میں اور آپ سب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ایک گندے قطرے کی شکل میں موجود تھے۔ اس گندے قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس بوٹی سے ہڈی بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اس ہڈی سے تیرے میرے بدن کے 360 جوڑ پرزے اور پاٹ بنانے والا کون ہے؟ پھر تیرے میرے بدن کے جوڑوں اور پرزوں کی فٹنگ کرنے والا کون ہے؟ فٹنگ کر کے تیرے میرے بدن پہ گوشت چڑھانے والا کون ہے؟ گوشت چڑھا کے تیری میری صورت چہرہ مورا بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں تیرا وہ معبود ہوں جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، تیرے سارے اعضاء کو بالکل برابر کیا، برابری کا حق ادا کیا، پھر اپنی مرضی اور پسند سے تیری شکل اور تیری تصویر بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیرے اور میرے اندر روح ڈالنے والا کون ہے؟ روح ڈال کے 5 مہینے کم و بیش ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو رزق ملتا رہا، مزدوری کر کے کھاتے رہے، مانگ کے کھاتے رہے، بغیر مانگے بادشاہ کھلاتا رہا۔ تو کتنا ظلم ہے بندہ جب جوانی چڑھے اور کہے رب ساڈی سنندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ جب تو ماں کے پیٹ میں بول نہیں سکتا تھا تب بھی وہ بادشاہ بغیر تیرے مانگے تجھے دیتا رہا۔ اب تو جوانی چڑھا ہے تو کہتا ہے رب ساڈی سنندا نہیں۔ او میرے عزیز، وہ سب کی سنتا ہے، کہو وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر میرے بندوں کو بتا دے میں اللہ ان کے قریب ہوں۔ اللہ ہمارے کیا ہے؟
قریب ہے. اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. او میرا بندہ، میں تیرا رب تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. لیکن پٹی پڑھائی گئی اللہ بغیر واسطے وسیلے کے سنتا کوئی نہیں. نہ میرے عزیز، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے والا اکیلا کون ہے؟ خوراک کا بندوبست کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ثم السبیل یسارا. پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا اکیلا کون ہے؟ دنیا میں لا کر ماں کے سینے پر دودھ کی 2 نہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء. او میرا بندہ، نبی ہے تو میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، ولی ہیں تو میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، پیر فقیر ہیں تو میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، جن فرشتے ہیں تو میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، آسمان زمین ہے تو میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، عرش و کرسی ہے تو میرے پیدا کیے ہوئے ہیں. خالق اور پیدا کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ نے پھر مثال دی. یہ سورۃ الحج ہے. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اتنی زبردست مثال ہے، اگر تم اس کو سمجھ لو تمہیں پتا چل جائے گا نبی نبی ہیں، خدا خدا ہے. فرق کو سمجھو ذرا. پیار کرو نبیوں سے لیکن فرق جان کر. ولی ولی ہیں، خدا خدا ہے. اللہ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو. اللہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی. ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کس کتاب کا فیصلہ ہے؟ بول تو صحیح، کس کتاب کا فیصلہ ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے.
ذرا تو میری طرف توجہ تو کر تاکہ تیرے دل و دماغ میں یہ بات ڈال سکوں. ایک شان ہے اولیاء کی، ایک شان ہے انبیاء کی، اور ایک شان ہے میرے خدا کی. جاگ رہے ہو؟ یہ خالق ہونا، پیدا کرنے والا ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. مثال کے طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. باقی کوئی نبی خاتم النبیین. اب اگر میں کہتا ہوں میرے نبی کے علاوہ کوئی نبی خاتم النبیین نہیں، تو یہ باقی نبیوں کی نعوذ باللہ کوئی بے ادبی ہے اس میں؟ کیونکہ یہ شان اور مقام ہے ہی ہمارے نبی کا. اسی طرح خالق ہونا مقام ہے ہی کس کا؟ اللہ کا مقام ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. جب مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو تیری کھوٹی قسمتیں کیسے کھری کریں گے؟ جب مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو تیرے حاجت روا کیسے بن گئے؟ مشکل کشا کیسے بن گئے؟ تیرے بیڑے پار لگانے والے کیسے بن گئے؟ قرآن تو کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اللہ پاک. اگر اکیلے کوشش کریں تو شاید مکھی پیدا نہ کر سکیں، لیکن اگر سارے اکٹھے کر لیں، ایکا کر لیں، اتفاق کر لیں، اللہ پھر تو مکھی بنا لیں گے. فرمایا نانا والا وجتمعوا، اگر سارے اجتماع بھی کر لیں تب بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کھس کے لے جائے، مانگ کے نہیں کہا، کہو سارے مانگ کے، کیونکہ مکھی بھی رب کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتی. چھین کے لے جائے، عجز کو بیان کیا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے ان کی اجازت کے بغیر، پرمیشن کے بغیر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے. علامہ سمرقندی ایک مفسر ہے بڑا، اللہ کی اس پہ رحمتیں ہوں، اس نے یہاں ایک بات لکھی ہے. کہتا ہے مشرکین مکہ پہلے کیا کرتے، کھیر، حلوے، شیرینیاں یہ لے جاتے اور بتوں کے سامنے رکھ دیتے. پھر ان کو شیطان نے کہا کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں، بت خود نہیں کھاتے، تھوڑی تھوڑی کھیر ان کے منہ پہ مل دیا کرو. تو وہ کھیر اور حلوہ لے کر ان کے منہ پہ کیا کرتے، تھوڑا تھوڑا مل دیتے، اور ادھر سے مکھیاں آ کے ان کے منہ پہ بیٹھ جاتی، اور وہ اپنے منہ سے مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے. چلو وہاں خوش نصیب تھی، مکھیاں تو کھا رہی تھی، یہاں تو مجاور کھا رہے. جس مجاور کو قرآن کا پتہ نہیں، فرض نماز کا پتہ نہیں، نماز کی رکعات کا پتہ نہیں، کلمے کا پتہ نہیں، اور اللہ کے ولی کی قبر پہ بیٹھا ہے مجاور بن کے. یہاں سے ہمارے مسلمان دوست دودھ لے کے جاتے ہیں، بابے جی کے نام کا دودھ نہ دیا تو بھینس دودھ دینا بند کر دے گی. ناؤ میرے عزیز، اس دودھ کی نہر کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بڑے عقیدت سے دودھ لے کے گئے، لیکن وہاں قسمت جاگ گئی مجاور کی. یہ دیسی گھی میں حلوہ پکا کے لے گیا.
قسمت جاگ گئی مجاور کی. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کھس کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، جنہیں تم پکارتے ہو وہ اپنی چیز مکھی سے بھی چھڑا. بول مکھی سے بھی چھڑا. قرآن کا معنی کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں. لا یستنقذوہ من، مکھی سے بھی اپنی چیز چھڑا نہیں سکتے تو مجھ سے کیسے چھڑائیں گے؟ مجھ سے کیسے چھڑائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہمارے پیر کامل ہیں، قیامت کے دن ہمیں اپنی جیب میں ڈال کے جنت لے جائیں گے. ہاں ایسے نہیں ہے، ہر کوئی جنت جائے گا اپنے ایمان اور عمل پہ. لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتا ہے میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانے والا وہ بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب. اس لیے حبیب نجار نے جب رب کی توحید کا مسئلہ سمجھا تو حبیب نجار نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. حبیب نجار کہتا ہے او میری قوم کے سرداروں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا مصیبت کھا گئی کہ میں اس اللہ ہی کے سجدے نہ کروں، اس اللہ ہی کے گھر کے طواف نہ کروں، اس اللہ ہی کے لیے رکوع نہ کروں، اس اللہ ہی کے نام کی نظریں نیازیں منتیں منوت چڑھاوے نہ دوں، اس اللہ ہی کو مصیبتوں میں غائبانہ نہ پکاروں. الذی فطرنی الذی فطرنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ سمجھ بیٹھوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر میرا رحمان مجھے نقصان دینے کا فیصلہ کر لے تو یہ سارے مل کے مجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتے، اور اگر وہ نفع دینے کا فیصلہ کر لے تو یہ سارے مل کے مجھے نقصان نہیں دے سکتے. وَلَا يُنْقِذُونَ، میرا رب جو مجھے پکڑ لے، لا يستنقذوہ من لا ينقذون، میرا رب جو مجھے پکڑ لے تو یہ مجھے میرے رب سے چھڑا بھی نہیں سکتے. لیکن میرے نادان دوستوں کو تو یہ شعر یاد کرایا گیا، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. دوسرے نے کہا رب دے پکڑے چھڑائے حسین، پھر بھی پوچھ دیں حسین کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رب کے پکڑے کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا.
اس لیے میں شعر میں ترمیم کیا کرتا ہوں، سب دے پکڑے، سب دے پکڑے، سب دے پکڑے چھڑائے خدا، سب دے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، سب دے پکڑے چھڑائے خدا، خدا دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ اس لیے میرے عزیز، وہ مسئلہ جس مسئلے میں ہر دور کے کافروں کا انبیاء سے جھگڑا رہا، وہ مسئلہ جس مسئلے میں مکے کے مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کا میرے مدنی سے جھگڑا تھا، وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ وہ مسئلہ یہ تھا، نبی کی دعوت یہ ہوا کرتی تھی، او لوگوں مان لو، سجدے کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے، رکوع کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے، طواف کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے، پکار کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے، غیب دان، حاضر و ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، گنج بخش ہے تو اکیلا کون ہے، اولاد دینے اور لینے والا ہے تو اکیلا کون ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا ہے تو اکیلا کون ہے۔ نبی اللہ کی توحید کی آواز بلند کیا کرتے تھے، اور ہر دور کے مشرکوں کو نبی کا یہ توحید والا مسئلہ پسند نہیں تھا۔ اس لیے اگر چاہتا ہے قیامت کے دن تو اور میں بھی نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا کرے، تو اس کی بنیاد یہ کہ عقیدہ بنا۔ کون سا عقیدہ؟ قل ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے آخری نبی سے اعلان کروائے، میرا نبی اعلان کر، او لوگوں میں سارے نبیوں کا سردار ضرور ہوں لیکن معبود نہیں، بلکہ میں محمد کی عبادت ہے تو للہ، میرا سجدہ ہے تو للہ، میرا رکوع ہے تو للہ، میرا طواف ہے تو للہ، میری نظر نیاز ہے تو للہ، میری منت منوت ہے تو للہ، میری غائبانہ پکار ہے تو للہ، میری زندگی ہے تو للہ، میری وفات ہے تو للہ، اس لیے کہ لا شریک لہو، میرے رب کا شریک کوئی نہیں۔ اس لیے حاجی جب حج کرنے جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم۔ نبیوں نے بھی کہا، ولیوں نے بھی کہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔